السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ، ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے نا. کل ہم نے سیکھا تھا نا. آج ہم بات کریں گے ایک ذکر کی طرف. ذکر اکثر ہم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ سب نے میرے پیچھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ لفظ بہت بڑا ہے. ہاں، کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہے؟ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا. ہم کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں بنایا. ہمارے والدین کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، حضرت حوا کو بنایا. اب جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، ہمیں دیکھتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، ہے نا. ٹھیک ہے. عبادت کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر، مثال کے طور پر عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب ہے مثلا کسی کی بات ماننی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا. یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے ہیں عبادات. عبادات. کیا ہم کسی اور کو پکار سکتے ہیں؟ ہاں، کسی قبر والے کے پاس جائے اور کہے اے قبر والے میری مدد کر؟ نہیں. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے. ہم جا کے کسی اور کو کہیں ہمیں کچھ دے دو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ بری بات ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرک. کیا بولتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. مثلا سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا. تو کیا آپ کسی اور کے لیے سجدہ کر سکتے؟ نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو آپ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. تو ہم نے اگر کسی نے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، تو دعا کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے. اگر کوئی کہے اے پیر، اے فقیر، اے ولی اللہ میری مدد کر، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. یہ خطرناک ہے، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، یہ شرک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں تمہیں کیا کروں گا؟ تمہیں دوں گا. اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. ہم کسی اور سے مانگتے ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں. صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. آپ لوگ مجھے بتاؤ، کیا آپ نے کبھی اللہ سے دعا کی ہے؟ اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ مانگا ہے نا آپ سب نے. آپ میں سے کتنوں کو مل گیا جو آپ نے مانگا؟ دیکھو مل گیا نا آپ کو. آپ کو بھی مل گیا. چلو اب آپ بتاؤ کیا ملا آپ کو. مثلا ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ دعا کی تھی کہ میں نے آج رات کا کیک کھانا، میں نے کیک کھا لیا. اے ماشاء اللہ. اور بیٹا آپ نے؟ ایک بار یہ ہماری پیاری بیٹی اور یہ بیٹے، ہم دونوں تینوں، ہم پچھلے رمضان کی بات ہے، آپ لوگ غور سے سنیں. یہ قصہ دعا کی قبولیت کا قصہ ہے. ہم، میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میرے پاس کیا تھی؟ بائک. میں یہ اور ان کی امی، ہم سب بائک پہ جا رہے تھے. ہم نے چیختے ہوئے راستے میں دعا کی اللہ سے. کیا دعا کی بیٹا؟ یاد ہے؟ کہ یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینہ نہیں گزرا ہمیں گاڑی دے دی. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کسی اور سے کیوں پکارے, کسی اور سے کیوں مدد مانگے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کدھر جاتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں, ہے نا, مزار پہ جاتے ہیں, اور اس پیر فقیر کو کیا کہتے ہیں کہ میری مدد کر, مجھے بچہ دے دے, بچی دے دے, مجھے بیٹا دے دے, بیٹی دے دے, مجھے شفا دے دے. شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے نا. اب اللہ شفا دیتا ہے, میں آ کے امامہ کو کہوں مجھے شفا دے دو, اس کے ہاتھ میں تھوڑی شفا. تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے کیا کیا, شریک ٹھہرایا. میں نے بابا جو تھا ہم جو میٹھی چیز دینی ہے, اور میں نے اس کی افطاری پہ بھی جایا تو اس سردے دن آئی تھی وہ میٹھی چیز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ. آج آپ سب کا ایک ہوم ورک ہے, آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. ہاں, ہم ابو امی سے مانگتے ہیں نا, ابو امی کے سامنے ضد کر دو, ابو مجھے چاکلیٹ چاہیے, مجھے چاکلیٹ چاہیے, ہے نا. ابو مجھے چیزی چاہیے, چیزی چاہیے, ہے نا, کرتے ہیں نا. ابو مجھے وہ جوس چاہیے, وہ جوس چاہیے. اسی طرح ہم اللہ سے مانگے, اللہ کو اپنا یار بنائے, اپنا دوست بنائے. اللہ نے وہ چیزیں بنائی, ہاں اللہ نے بنائی ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے, کیا آج آپ اللہ سے دعا کریں گے؟ ہاں. اور آپ نے اللہ سے کس طرح اللہ کو پکارنا ہے؟ او اللہ, یا اللہ, یا اللہ. پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی. کیا کرنی؟ او اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ. الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں آپ کے لیے اللہ. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے ہمیں یہ گھر دیا, یہ لائٹ دی, یہ زندگی دی, یہ کپڑا دیا, ہمارے والدین دیے. یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے, یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں آئی, ہے نا. تو اس طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا, آج کا ہوم ورک دعا کرنا اللہ سے. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو ایک دعا سکھاتا ہوں. ایک صبح شام کی اذکار ہوتی ہے جو صبح شام میں ایک بار پڑھنا چاہیے. بڑی خوبصورت دعا ہے, آپ سب میرے پیچھے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رضیت باللہ ربا, یا اللہ تو میرا رب ہے, میں اس پر راضی ہوں. اے ہائے ہائے, رضیت باللہ ربا, یا اللہ میں راضی ہوں. ہائے ہائے, کتنی اچھی بات ہے. اور وبالاسلام دینا, اسلام کو دین مان گیا, اور میں اسلام کو دین مانتا ہوں یا مانتی ہوں. اسلام میرا دین ہے. وبمحمد نبیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا. ہاں, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا یا مانتی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش, بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, تو کیا اگر کوئی جائے لاہور اور ادھر ایک دربار ہے بڑا مشہور و معروف, ادھر نہیں, مزار ہے, مزار, ٹھیک ہے, ادھر کیا ادھر جا کر اس مزار پر جا کر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ کیا اس مزار پر جا کر اس مزار کی طرف ہاتھ یوں کر کے کہنا اے ولی اللہ میری جولی بھر دے, یہ صحیح ہے؟ نہیں. اللہ سے مانگنا چاہیے اور کسی سے نہیں مانگنا. اچھا, ایک اور بات. اچھا, اس میں وہ چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا, تو وہ آپ نے کسی اور سے نہیں مانگنی. ابھی مثال کے طور پر میں امامہ کو کہوں یا ابیر کو کہوں بیٹا ذرا پانی لا کے دے دو, یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ ان سے یہ چیز نہیں کہہ سکتے جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ابیر کو کہوں ابیر بیٹا مجھے حج کروا دے, یا میں ابیر کو کہوں
وہ ایک بندہ مر گیا ہے اس کو زندہ کر دو، کیا ابیر کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. تو سب سے پہلے آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے. تو اس لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اس لیے تاکہ میری عبادت کریں. ہاں، صرف اور صرف اس لیے تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے بچوں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ آپ نے کون کون سی عبادت کی ہے کب؟ آج کل؟ روزہ. ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا اور دعائیں کی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ نے بیٹا، آپ نے کیا کیا؟ بولو، آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلتی. ہاں بتاؤ بیٹا. المیر بیٹا، آپ نے کیا کیا آج اچھا کام، عبادت والا کام؟ اور میں ادھر بھی آیا ہوں. ہاں، آپ ادھر بھی آئے ہو. اس میں اچھی بات کیا ہو؟ ہاں، اچھا سوال. اب جواب، یہ مجلس کیا ہے؟ مجھے بس مزہ آ رہی ہے. ہاں بتاؤ. یہاں پہ کیا کہتے ہیں، ہم اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہاں، ہم ادھر مجلس علم میں ہے. کدھر ہے ہم؟ یہ وہ مجلس ہے جدھر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کسی انسان کو یاد کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہم اللہ اس کے بارے میں جان رہے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ ہمیں کیا لگتا ہے. اچھی بات ہاں میں نے اپنی تعمیر تو چیز بتائی ہے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء، بالکل بالکل. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اچھا، اب ایک اور بات. اب وہ جو اللہ ہے وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اب اللہ کے خوبصورت خوبصورت نام بھی ہیں. کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو کچھ نام. کون کون سے نام بتائے تھے؟ السمیع. بس آپ ایک بتا دیں. ہاں، اور الرحمن. الرحمن. سمیع کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ سننے والا. سننے والا. الرحمن بڑا مہربان. ہاں، اور الامین. الامین ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا امانت والا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے. ٹھیک ہے. تو اس میں مثال کے طور پر ہم نے پڑھا السمیع، البصیر، اور ہم نے پڑھا الخالق، ہے نا. الخالق کا کیا مطلب؟ خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا. اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ الاول، سب سے پہلا. ہم نے کیا؟ سے پہلے. سب سے پہلے جب یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سرسبز و شاداب باغات بننے سے پہلے، یہ کائنات بننے سے پہلے کون تھا؟ اللہ تعالیٰ الاول. اور الآخر جب آخر میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ الآخر بھی ہے. الآخر کا کیا مطلب ہے؟ آخر والا. آخر، سب سے آخر میں. جب یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان میں جب قیامت برپا ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ زمین یوم یبدل الارض غیر الارض، یہ زمین بدل جائے گی. تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے اللہ کے کئی نام جان لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، سمیع بھی ہے، دیکھ رہا ہے، البصیر، السمیع، سننے والا. ہاں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک اور نام بچوں، ایک اور نام، وہ کیا ہے؟ العلیم. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کیا مطلب ہے خوب جانتا ہے؟ بہت زیادہ جانتا ہے. بہت زیادہ جانتا ہے. ہر چیز جانتا ہے. ہر چیز جانتا ہے. اور بصیر ان کا نام. بصیر، دیکھنے والا. العلیم، جاننے والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے کمرہ بند کیا ہوا ہے، لاک لگا دیا ہے،
آپ کے لائٹ بھی بند ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, ابو امی نہیں ہے. ابو امی نے کہا بیٹا اچھی چیز دیکھو, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک دم جو امی ابو نے کہا اسلامک دیکھو, آپ نے وہ ہٹا کے نان اسلامک دیکھنا شروع کر دیا. تو امی ابو کو تو پتا نہیں, لیکن کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے, چاہے آپ کے ابو امی جانے نہ جانے. ٹھیک ہے, آپ ابو امی کو تو جھوٹ بول سکتے ہیں, ابو امی کو جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن کیا میں اللہ کو جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں. اللہ کو تو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. ہاں, پھر بھی اللہ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو بچی ہے امامہ, یہ جو بچی ہے عبیر, یہ سالم غانم المیر, انہوں نے اپنے ابو امی سے سچ بولا ہے, یہ اچھے بچے ہیں, ہے نا. اللہ کو یہ بھی پتا ہے, اللہ کو وہ بھی پتا ہے. اچھا, ایک اور اللہ کا ایک اور خوبصورت نام, العدل. العدل کیا؟ یا العادل, یعنی دو نام علماء نے ذکر کیے ہیں. العادل کا کیا مطلب ہے؟ جو عدل کرنے والا ہے, جو ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر. اس لیے کبھی بھی اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے, مصیبت آئے, آپ یہ نہیں کہنا میں کیوں اس کے کیوں نہیں, مجھے کیوں کہہ رہے آپ, نہیں. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی. کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی کا مطلب ہے وہ حدیث جو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا. ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ظلم اور کسی کو کہتے ہیں ناانصافی سے کسی کا کچھ کرنا. ہاں بالکل, ماشاءاللہ. اور کوئی؟ ہاں, مثال کے طور پر میں کہوں, مثال کے طور پر میں کہوں کہ المیر نے میرے ساتھ ظلم کیا. ابیر پوچھے گی کہ المیر نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ میں بولوں گا المیر نے مجھے مارا بلا وجہ. تو یہ المیر نے کیا کیا؟ ظلم کیا. اب میں یہی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ وہ بچہ بیچارہ, ہاں, اس کے اوپر بڑا ظلم ہوا, اللہ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش. اس میں امتحان ہوتے ہیں. یہ ابھی ہم اس دنیا میں کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. رزلٹ کس دن آئے گا؟ قیامت کے دن آئے گا. اور کس دن ہم کو سکون ملے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا ٹکٹ دے گا, ہے نا. اس سے پہلے دنیا میں آپ یہ سوچو گے کہ نہیں آرام, دنیا میں جنت مل جائے گی, کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ایسا نہیں ہوگا. زندگی میں مختلف پریشانیاں آئیں گی, ہے نا. تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا تعلق, اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے نا. کیسے کنیکشن مضبوط کریں گے اللہ کے ساتھ؟ فون ملائیں گے, ہلو اللہ ہاؤ آر یو, یا کیا کریں گے؟ باتیں مانیں گے, اللہ کی باتیں مانیں گے, دعا کریں گے, قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, اور مسجد جائیں گے. ماشاءاللہ, شاباش بچوں, آپ سب کو سب کچھ پتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے مختلف طریقے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نماز پڑھوں, یا میں ذکر کروں,
یا میں قرآن پڑھوں تو صرف زبان سے کروں. میں کہوں سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر, صرف زبان سے, کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, کدھر سے ہونا چاہیے؟ دل سے. دل سے. دل سے, دل سے یہ بات نکلے. اسی لیے میں نے آپ کو کل کیا سکھایا تھا؟ اللہ سے محبت کرنا. کیا کرنا؟ محبت کرنا. آپ میں سے یاد ہے کل ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اللہ کو کہہ گیا, کیا کہا تھا ہم نے؟ یا اللہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے. یا اللہ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے. یا اللہ آئی لو یو. ہاں ٹھیک ہے. یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو کل ایک دعا سکھائی تھی, آج دوبارہ پڑھ لیں وہ. ہاں ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھتے پھر اس کو ہم آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, وہ دعا آپ سب میرے پیچھے پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. ماشاءاللہ, آپ لوگوں کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہو, ہے نا. تو اس لیے آپ نے اب اس کا مفہوم, اس کا ترجمہ, اس کو سمجھیے آپ, اس دعا کو ایک اور بار, کوئی مسئلہ نہیں, ایک اور بار سن لو بیٹا. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے طلب کرتا ہوں, آپ سے بھیک مانگتا ہوں. کس چیز کی؟ تیری محبت کی, آپ کی محبت کی. اللہ او اللہ give me your love. آئے ہے. پھر اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اے اللہ مجھے اس کی بھی محبت عطا کر دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک اللہ والا یا اللہ والی. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے تو اس کو بتا دو. ہاں امامہ, اگر آپ کسی سے محبت کرتی ہو اللہ کے لیے تو آپ اس کو بتا دیں, انی احبک فی اللہ, آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سب سے اچھا جذبہ ہے. ٹھیک, اگر ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے ہم ان کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ آئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے نبی کے حکم کو مانو, اللہ کے نبی کے سنت پر عمل کرو اور درود بھیجو. درود کیسے بھیجتے پتہ ہے آپ کو؟ کیسے؟ میں نے کل آپ کو سکھایا, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. یہ ایک طریقہ ہے. آپ جتنا کریں گے نا اس طرح, کیا ہوگا؟ آپ کے دل کو سکون ملے گا. آپ کے جو آج کل بچے امتحان دیتے ہیں, ایگزام دیتے ہیں, ٹیسٹ میسٹ ہوتا ہے تو تھوڑا پریشان ہوتے ہیں نا, وہ ذکر کریں, بالکل سب صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آیا میری بات؟ اچھا, ایک اور بات یاد رکھیں, جو بھی ہوتا ہے خیر کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خیر ہی ہوتی ہے اس میں, چاہے ہمیں پتہ چلے یا نہ پتہ چلے. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. ایک تھا بادشاہ اور ایک تھا اس کا مشیر. مشیر بولتے ہیں مشورہ دینے والا, ایڈوائزر. ٹھیک ہے, مجھے کہانی آتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ سن لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک دن کیا ہوا بیٹا, وہ بادشاہ, اس کی انگلی کیا ہو گئی؟ کٹ گئی. سن لو آپ لوگ, سن لو, ڈونٹ اسپوائل دا اسٹوری, پلیز لسن ٹو اٹ. اوکے گائز, سو وٹ ہیپن از دیٹ کہ جب بادشاہ کی انگلی کٹی تو مشیر نے کہا لعلہ خیر, ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو. کیا کہا؟ ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو. اب بادشاہ کو غصہ آ گیا, میری انگلی کٹی ہے
اور تم کہہ رہے ہو اس میں خیر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور بادشاہ نے کیا کیا, اس کو جیل میں بھیج دیا. اور بادشاہ نے اس کو, بیٹا آپ خاموش رہیے, اسٹوری خراب ہو جائے گی, اب آپ سن لو ٹھیک ہے. کیا ہوا پھر؟ بادشاہ نے ان کو جیل میں بھیج دیا. حالانکہ وہ مشیر بادشاہ کا بڑا یار تھا, بڑا دوست تھا, بڑا جگری بیسٹ فرینڈ تھا. کیا کوئی اپنے بیسٹ فرینڈ کو جیل میں ڈالتا ہے؟ نہیں. لیکن بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. پھر کیا ہوا؟ پھر بادشاہ گیا شکار کے لیے. شکار کا پتہ ہے آپ کو؟ ہنٹر کے لیے. ادھر وہ شکار کے لیے گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ادھر جنگل میں جاتے جاتے بادشاہ اکیلا ہو گیا. اتنے میں کچھ جنگلی لوگوں نے حملہ کر دیا اور بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے. بادشاہ بول رہا ہے میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, مجھے چھوڑو. انہوں نے نہیں سنا. جنگلیوں نے کہا ہم نے تمہیں قربان کرنا ہے. تو جب ادھر لے کے گئے تو انہوں نے ان کو ختم کرنا چاہا, تو اتنے میں کیا دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بندہ نہیں چلے گا, کیونکہ ان کو قربانی کے لیے صحیح سالم بندہ چاہیے تھا, جس میں کوئی عیب نہ ہو, جس کی انگلی شنگلی نہیں کٹی ہو. انہوں نے بولا یہ تو نہیں چل سکتا, اور انہوں نے اس بادشاہ کو چھوڑ دیا, موت کے منہ سے نکال کے چھڑوا دیا. وہ بچ گیا اور وہ حیران پریشان. اور اس کو ادھر کون یاد آیا؟ اللہ. وہ مشیر یاد آیا, وہ مشورہ دینے والا, جس نے کیا کہا تھا کہ انگلی کٹنا خیر ہے. لیکن جب انگلی کٹی تھی بادشاہ نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کی جان بچی, صرف اس انگلی کٹنے کی وجہ سے اس کو پتا چل گیا کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ خیر کے لیے ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ خیر کے لیے. اب وہ واپس گیا اور بادشاہ نے کس کو نکالا؟ مشیر کو نکالا. اور مشیر کو کہا کہ تمہاری بات درست ہے, لیکن تم مجھے یہ بتاؤ اے مشیر کہ تمہارے جیل میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو مشیر نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں قربان ہو جاتا. تو اللہ نے مجھے بچا لیا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ جو بھی ہوتا ہے خیر کے لیے ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے, پسند نہ آئے, لیکن اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. مثال کے طور پر عبیر کہتی ہے ابو ابو, امامہ کہتی ہے ابو ابو مجھے وہ چاکلیٹ چاہیے, وہ فرائز چاہیے, وہ برگر چاہیے, پیزا چاہیے, ہاں ہاں, یا میں نے وہ کھانی ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے دانت خراب ہو رہے اور آپ چاکلیٹ مانگ رہی ہو, ہاں, تو ابو نے نہیں دیا, ابو نے نہیں دیا. آپ کو غصہ آتا ہے ابو کیوں نہیں دے رہے, لیکن کیا ابو نے آپ کے دشمنی میں نہیں دیا یا آپ سے محبت کرتے اس لیے نہیں دیا؟ محبت کرتے, کیونکہ اگر آپ کو چاکلیٹ دیا اور آپ کے دانت خراب ہے تو کیا ہوگا؟ اور خراب ہو جائے. تو ضروری نہیں کہ اگر ابو امی آپ کو کچھ نہیں دے رہے تو وہ آپ کے دشمن ہیں, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے, وہ میرے لیے خیر چاہتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے مجھے ابھی پتہ نہ ہو کہ میرے لیے خیر کیا ہے نا. جیسے کہ اس بادشاہ کا انگلی کٹا, اس کو کیا پتا تھا کہ اس میں خیر ہے. اسی طرح اگر آج آپ کے ابو امی آپ کو کچھ کہتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, پھر بھی آپ وہی کریں جو والدین کہتے ہیں, تاکہ کیا ہو؟ تاکہ خیر رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کئی چیزیں ہمیں زندگی میں نہیں ملتی ہے نا. کیا ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے زندگی میں؟ کئی چیزیں ہمارا دل چاہتا ہے کاش یہ بھی ہو. کبھی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ گئی ہو مارکیٹ, مال میں گئی ہو, ہاں, کون سا ہے بڑا مارکیٹ جس میں آپ لوگ جاتے ہیں؟ گیلانی مارٹ یا امتیاز یا الفتح. ٹھیک ہے, ادھر گئے آپ, پھر ادھر سیکشن آف ٹوائز, کھیل کود کے اس میں جاتے, اوئے ہوئے 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 کتنے بڑے بڑے کھیل کود ہے نا, ٹوائز ہیں مہنگے مہنگے. آپ کا دل کرتا ہے یار یہ مجھے مل جائے. آپ ابو کو بولتے نہیں بیٹا نہیں بیٹا, ہے نا, یہ سب اللہ دیں گے. ہائے ہائے ہائے, آپ جیسے
शादी में भी मोटर एरोप्लेन था, सोचता था तो लेना है, वो उससे आगे चले। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हो सकता है कि जो चीज़ हमें ना मिले उसमें खैर हो, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि क्या हम हर चीज़ जानते हैं? नहीं, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा बेटा? अल्लाह के हर चीज में खैर होती है। अल्लाह के हर चीज़ में खैर होती है। और हमने सीखा कि अल्लाह ताला अदल करने वाला है, जुल्म करने वाला नहीं है। और हमने सीखा अल्लाह से कैसे मोहब्बत करनी है। और हमने सीखा कि तौहीद क्या है ना? हाँ, हमने सिर्फ अल्लाह से, और शिरक क्या है हमने ये भी सीखा। और हमने ये भी सीखा कि अल्लाह के नबी पर दुरूद कैसे भेजते, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा लगा आप लोगों को? ठीक है, चले आज हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।